السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، آج ہم سپارہ نمبر 8 پڑھیں گے اور اس میں سورۃ الانعام کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ پڑھیں گے اور سورۃ الاعراف کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کا آغاز ہوتا ہے اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے، یعنی جیسا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ ہمارے پیغمبر سے کرتے ہیں اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو کیا اگر ایسا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دیتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے۔ یعنی دوسرا مفہوم کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، سب ان کے سامنے پیش کر دیتے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ سچا ہے، برحق ہے، جو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کر دینے کے باوجود ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر جس کو اللہ چاہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی کہنے کہ تب بھی لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے، ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی بات کو آیت نمبر سورہ یونس جو ہے اس کی آیت نمبر 96 اور 97 میں بیان کیا گیا ہے کہ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور قبول کرنے کے درمیان حائل ہے۔ اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے، ختم ہو جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھر اللہ کی مرضی سے حق کو وہ اپنا بھی لیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن۔ یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کو جھٹلایا گیا، ان کی تکذیب کی گئی، انہیں تکلیفیں دی گئیں، ایذائیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں۔ یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی جو ہے بہت جلدی پھیلتی ہے اور فروغ پاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو شیطانی ہتھ گنڈوں کو ناکام بنانے پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، لیکن وہ بالجبر ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے سسٹم اور اصول کے اگینسٹ ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے، جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔ یہ آگے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجیے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کو جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ یعنی شیطانی وسواس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی اسے پسند کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں کمزوری اور ضعف پیدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں بھی پھنس رہے ہیں، شیطانی چالوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ کرنے والوں کو تلاش کرو، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں نے ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، جس کی ڈیٹیل اسی صورت میں آگے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور صورتوں میں نیز احادیث میں محرمات کی جو ڈیٹیل ہے وہ بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی حلال جانور ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے، یعنی حرام جانور بھی جب مجبوری کی حالت ہو تو مقررہ جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس کے مطابق جو ہے استعمال کرنا جائز ہے، کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ ہدایت جاری کر رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کے عنقریب سزا ملے گی۔ اور پھر ایک خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کو دین کی باتیں جو بھلی معلوم ہونے لگتی ہیں، اس کو قرآن پاک کا سننا سنانا اچھا لگنے لگتا ہے۔ ہر ایک کو خوش نصیبی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر میں اور آپ آج قرآن پاک سن رہے ہیں تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کوئی ہدایت کی کرن دیکھی ہے نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج رمضان المبارک کی مبارک جو ساعتیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب اس دورہ قرآن کا یا کسی اور جگہ دورہ قرآن کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سننا سنانا اور اس پر عمل کرنا باعث برکت بنا دے اور اس کو قبول بھی فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان پابندیوں کو، ان احکامات کو ڈسکرائب کر رہے ہیں جن سے بچ کر ہم ان ہدایت کے راستوں پہ چل سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی الٹیمیٹ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو چیزیں پڑھ کے سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں۔ مشرک پر جنت حرام اور دوزخ جو ہے واجب قرار دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار ڈسکرائب کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان کو تفصیلاً اور وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا عام ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اگر کسی نے اس ربوبیت صغری یعنی والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو ربوبیت کبریٰ کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔ اگلا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ پھر آگے کہنے کہ اور بہائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قصاص کے طور پر نہ صرف جائز ہے قتل کرنا، بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ جائیں۔ یعنی جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح سے خیر خواہی کرنا تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ اس خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے اس مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک کہ بلوغت اور شعور کی عمر پر نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ناپ تول میں کمی کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کر دینا مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار اسے کم دینا، یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کے سب سے مین جو تھا ریزن تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے اگر آخرت کی نجات اور دنیا میں بھی عزت و سرفرازی چاہتے ہو تو ان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو اور ان سے گریز مت کرو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو عہد کیا
اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ تم کو تقییدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ ایک انصاف کرو ناپ تول میں اور دوسرا انصاف کرو بات میں، یعنی کسی بھی جگہ جب معاملات طے پائیں تو انصاف کا جو دامن ہے مت چھوڑو۔ جب ایک انسان اس روش پہ چلتا ہے نا تو پھر یہ جو چیز ہے سوسائٹی میں خود بخود اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سوسائٹی میں چیز جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ سوسائٹی میں پھیلتی ہے تو جو عدل کا نظام ہے، جو عدل کا سسٹم ہے، وہ پھر حکومت کے ذریعے پنپتا ہے، آگے جاتا ہے، پھر لوگ اس چیز کو بھی جج کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران آنا ہے کیا اس کا وہ عادل ہے۔ اس کا عادل ہونا بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ سوسائٹی کے بہت سے لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کا وہ ضامن ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ایک معاشرے، ایک ریاست کی خوشحالی اور ترقی کا جو مین ریزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے عدل و انصاف پر قائم ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے۔ ہاذا یعنی اس سے مراد، یہ سے مراد قرآن مجید یا دین اسلام یا وہ احکام ہیں جو بطور خاص اس سورت میں ڈسکرائب کیے گئے ہیں، اور وہ ہے توحید، معاد اور رسالت۔ اور یہی اسلام کے اصول ثلاثہ ہیں، 3 مین جو پرنسپلز ہیں جن کے گرد جو ہے پورا دین جو ہے وہ گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس راستے پر پھر چلو۔ صراط مستقیم کو وحد کے سیغے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یا قرآن پاک کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، اس لیے پیروی صرف اسی ایک کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ یہی جو ملت مسلمہ کی وحدت و اجتماع کی بنیاد بھی ہے، جس سے ہٹ کے امت جو ہے مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے، حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے اس امت کو کہ دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہیں تم کو اللہ سے جدا کر دیں گی۔ اس طرح سورۃ شورى کی آیت میں بیان کیا ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ گویا اختلاف اور تفرقہ کی قطعاً جو ہے اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسی بات کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کلیئر کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کی دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو ابھی زیر وضاحت ہے۔ اس کی بہترین جو اگزامپل اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی ایک آیت میں دی ہے، کہو میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی شریک نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو صحیح نہج ہے اور صحیح مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسرا ربع کے آغاز سے سورۃ اعراف کی ابتدا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اعراف جو ہے مکی سورت ہے، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مین ٹاپکس جو ہیں وہ یہ ہیں یوم آخرت، جنت و دوزخ کا بیان، اور زندگی کے بعد آنے والی جو موت ہے اس کے بعد کی جو زندگی میں رونما ہونے والے واقعات ہیں ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، یعنی امتوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ وہاں وہ جواب دیں کہ ہاں یا اللہ، تیرے پیغمبر تو یقیناً ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہماری قسمت خراب تھی کہ ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی اور ہم نے ان سے منہ پھیرا۔ اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ پیغمبر اس سوال کا جواب دیں گے، جس کی ڈیٹیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور شیطان کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے، اور اسے 2 راستوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ گویا شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، اور اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کے جواز اور اسبات میں عقلی اور قیاسی دلائل دینے لگا، نتیجتاً وہ راندہ درگاہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ اور دوسری طرف آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا اہتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے حقدار قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اس پر پھر اصرار کرنا، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا، یہ شیطانی راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا راستہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد آدم کو خاطب کر کہہ رہے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ تقوی کا لباس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین جو ہے قیامت والے دن پہنیں گے، اور بعض کے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک عمل صالح، خشیت الہی وغیرہ ہے۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہی ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا جو ہے اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب و زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کے حدیث کی اشیاء اس طور پر یہ کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دینوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسندہ قرار دے رکھا تھا، اسی طرح بعض حلال چیزیں بھی بطور تقرب الہی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی زینت کے لیے مثلا لباس وغیرہ اور کھانے کی جو عمدہ چیزیں بنائی ہیں انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہو جائیں گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ حلال اور طیب چیزیں اصلاً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں، وہ کفار بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے فیض یاب ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ کی جو چیزیں ہیں اور آسائشیں ہیں ان کے حصول میں وہ مسلمان سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن یہ صرف ضمناً اور عارضی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہے۔ تاہم قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، کہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہے اسی طرح معقولات و مشروبات بھی ہیں جو وہ حرام ہو جائیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے اسے حرام کیا ہے تو کن چیزوں کو؟ ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہے۔ علانیہ فحش باتوں سے مراد ہے کہ کسی ایک صورت کے ساتھ یہ خاص نہیں بلکہ عام ہے، اور ہر قسم کی جو ظاہری بے حیائی ہے وہ اس میں شامل ہے، اور جو پوشیدہ ہیں، اور گناہ کی بات کو اور نہ کسی پر ظلم کرنے کو۔ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تم برا سمجھے۔ بعض کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جس کا اثر کر لینے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اور جو بغی کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے کہ اس کے اثرات جو ہے دوسروں تک بھی پہنچے، یا اس کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب ہے ناحق ظلم و زیادتی مگر لوگوں کا حق غصب کر لینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، ناجائز مارنا پیٹنا اور سب و شتم کر کے بے عزتی کرنا وغیرہ۔ اللہ نے کس چیز کو حرام قرار دی ہے؟ اور اس بات ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ بات جو اگلی آیت ہے بڑی ڈرانے والی وارننگ دینے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں بھی سے اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پیچھے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی رائے حق سے دور رہے اور دوسروں کو بھی کوشش کر کے اس سے دور کرے، اس لیے یہ اپنے اعتبار سے پہلے جہنم میں جائیں گے پیچھے لوگ، کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب جو ہے دگنا دے۔ یعنی جس طرح کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر۔ وہی بیان ہے کہ پروردگار ہمارے ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سبھی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں، یعنی اب ایک دوسرے کو تانے دینے کوسنے اور اسے پر الزام دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم سبھی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو، تم سبھی دگنے عذاب کے حقدار ہو۔ اتباع اور متبوعین کا یہ جو مکالمہ ہے یہ سورہ سبا کے اندر 31-32 میں بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ دگنا عذاب کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ریزن کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کوئی نیا ٹرینڈ جو ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں جو دین میں بدعت کی وجہ بنتا ہے تو اس کا گناہ وبال کس کے سر ہوگا؟ آپ کے سر ہوگا۔ ہاں دوسری طرف آپ کوئی نیکی کا کام، نیکی کا جو پیغام ہے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور دوسرے جب اس پر عمل کرتے ہیں تو اس پر بھی اس کے جو وہ نیک عمل کر رہے ہیں آپ بھی ثواب کے جو ہے وہ حقدار ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کریں کہ ہر انسان جو ہے وہ صرف اپنے نامہ اعمال کا جواب دہ نہیں ہوگا بلکہ اس چیز کا بھی آنسریبل ہوگا جس کو اس نے پھیلایا، جس کی اس نے اشاعت کی، جس پر اس نے دوسرے لوگوں کو تبلیغ کر کے لگایا۔
کے بعد اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے کہ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم میں سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی اور چھپ کے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں، اور وہ دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ ان آیات میں 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز ہے جو نیچی رکھو، پست رکھو۔ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب، اور تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ دوسری چیز جس کی تلقین کی وہ یہ ہے، دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ تیسری چیز ہے، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ چوتھی چیز ہے کہ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے جو ہیں وہ نیکوکار ہیں، محسنین ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت و ربوبیت کے صفات میں مزید دلائل بیان فرما رہا ہے۔ دلائل بیان فرما کر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ جو اسبات ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ پھر آخر میں قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط اور قوم عاد کے واقعات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، جو اس پارہ نمبر 9 میں بھی آگے چل کے بیان ہوں گے، اس لیے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ آج کی دعا ہم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت اور بہترین دعا ہے، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا، ہماری بخشش نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے اور ہم سب کی بخشش کرے اور ہم سب پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔